وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ اللہ کے پاک نام سے آغاز کر رہے ہیں. آج اس سورت مبارکہ کا پہلا درس ہے. آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 1 سے 4 حصہ اول ہے 2303. آج کا درس کا نمبر ہے. موضوع: کیا ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے سے اعراض کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا. یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ تنزیل الحامیم، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کے بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. بشیرم و نذیرن، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا، روگردانی اختیار کر لی، اور وہ سن کر نہیں دیتے، یعنی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے. اور
من بیننا و بینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، فعمل اننا عاملون، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے۔ یہ حوامیم سبع ہیں، مطلب ایسی سات صورتیں ہیں جن کا آغاز جو ہے حامیم سے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں تمام مکی صورتوں کا مضمون ایک ہے۔ دیکھیں قرآن کا موضوع انسان ہے، یعنی یہ انسان سے مخاطب ہے، اور میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن سب سے پہلے ہمیں عقیدے کی تلقین کرتا ہے کہ تم اپنا یقین، تم زندگی کی حقیقت جان لو، اور حقیقت کے خلاف زندگی مت گزارو۔ دیکھیں آج ہماری زندگی جو گزر رہی ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے، یعنی جس طرف ہمیں رخ کر کے زندگی گزارنا چاہیے تھی اس کے ہم برخلاف زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہم نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ آج کی زبان میں منزل اللہ ہونی چاہیے تھی، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ بہرحال وہ انشاءاللہ بات چیت کریں گے، لیکن میں اس صورت کے مطابق جو ابتدائی معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن ہمیں تین چوتھائی قرآن جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا، ایک چوتھائی جو ہے مدینے میں نازل ہوا، یعنی اس میں زیادہ بات جو ہے، جو بنیادی بات ہے وہ زیادہ ہوئی ہے، یعنی بنیادی عقیدہ انسان کا کیا ہونا چاہیے، انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، اس کی منزل کیا ہے، منزل پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے یہ تین چوتھائی قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ مکے میں تین چوتھائی قرآن نازل ہوا ہے، ایک چوتھائی قرآن مدینے میں نازل ہوا ہے۔ مدینے میں زیادہ تر جو ہے چونکہ معاشرہ بن گیا تھا، احکامات کی ضرورت تھی، تو وہاں احکامات ہیں زیادہ تر، اور جو مکی صورتیں ہیں اس میں عام طور پہ بنیادی باتیں ہیں۔ اچھا، اور بنیادی باتیں کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ انسان کا مقصود دنیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ نے اخروی کامیابی کے لیے یا اس کی کوشش کے لیے، آخرت میں کامیابی کی کوشش کے لیے، یا اگر میں بالکل ہی اسٹریٹ فارورڈ سیدھی بات کہوں تو وہ اسی صورت میں کہی گئی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی طرف رخت سفر باندھ لو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو اس کی طرف، منزل اللہ ہے، جانا اللہ کے پاس ہے۔ اور جو انسان، دیکھیں اس پہ میں بات کروں گا، لیکن میں ابھی اس وقت بات نہیں کر رہا، میں سورت کے آغاز پہ تمہیدی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس مضمون کو اپنے لیے سمجھیں۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، یہ کسی خاص وقت تک کے لیے محدود نہیں تھا۔ شان نزول میں اتنی، یعنی اس کے شان نزول کو جانے بغیر کوشش کریں۔ شان نزول تو پتہ ہے کہ تین چوتھائی قرآن مکے میں نازل ہوا۔ مکے میں کون لوگ تھے جو حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کی بات کو مان کے نہیں دیا انہوں نے۔ قرآن کے پیغام سے ان کا اتفاق نہیں تھا۔ ابو جہل کا مشہور بات ہے، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ جو تعلیم لائے ہیں کہ اللہ الہ واحد ہے
اور قیامت کا دن حق ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے اور معبود ایک ہے، اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، جو تعلیم آپ لائے ہیں، تو تعلیم کا خلاصہ تو توحید، رسالت اور آخرت ہے، تو یہ شان نزول ہے۔ باقی اس کی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہی حالات، وہی معاشرہ، وہی خیالات آج بھی ہیں، صرف طریقہ کار بدل گیا ہے۔ انہوں نے پتھر کے، دیکھیں انہوں نے بھی غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر رکھی تھی، ہم نے بھی غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے ان کو کوئی نام دے دیے تھے، لال، یغوث، یعوق، نصرہ وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے، اور ان کے سامنے وہ ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ہم نے زبان سے انکار کر دیا ہے باطل معبودوں کا، لیکن ہم بھی آج باطل کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، ہم اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسا کہ وہ مشرکین مکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج وہی جہالت ہے، وہی تاریکیاں ہیں، وہی معاملہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ زیادہ اس لیے ہے کہ دیکھیں کہ ان کو تو مقصد تخلیق معلوم تھا، وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ان کو معلوم تھا کہ مقصد تخلیق اللہ کے قریب ہونا ہے، یعنی اس کی اہلیت پیدا کرنا ہے، ان کو یہ معلوم تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ معبود جو ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ تو وہ جانتے تھے کہ مقصد تخلیق ہے کیا۔ ہم تو اتنے اندھے بہرے کانے ہو گئے، اندھے بہرے گونگے ہو گئے کہ ہمیں وہ مقصد تخلیق بھی نہیں معلوم، ممبر سے بھی نہیں بتایا جاتا۔ مسئلہ تو یہ ہے، بس وہ رٹی رٹائی باتیں ہیں، سنی سنائی پڑھی پڑھائی باتیں ہیں، بس وہی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے قصے کہانیاں وغیرہ یہ بیان کر دیتے ہیں۔ عمل کی نوبت آتی ہے ایمان کے بعد۔ ہم لوگ آپ دیکھ لیں، بعض بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں یہاں پاکستان میں، یعنی بین الاقوامی لیول پہ، وہ کہتے ہیں کہ تم میٹھے میٹھے سنتیں ہیں، حضور کی سنتیں ہیں، یہ کہ تم قبول کر لو تو بس تمہارا دین مکمل ہو جائے گا۔ وہ بنیادی بات نہیں بتاتے ہیں ہمیں، جبکہ عمل کا نمبر 2 ہے اسلام میں، پہلا ایمان باللہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہمیں ایمان کی بات نہیں کی جاتی، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو ہو مومن، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم تو مومن ہو، اب تمہارے سنتوں پر عمل کرو۔ تو اس سے میرا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ میں اختلاف یہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، ہم میں ایمان نہیں ہے، ایمان کا مطلب بھی نہیں جانتے، ہم لوگ دین اسلام کو بھی نہیں جانتے، ہم لوگ نہیں جانتے کہ وحی کی ضرورت کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ رسول کیوں آیا ہے اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ برائے نام طور پہ ہماری ساری جو باتیں ہیں وہ برائے نام طور پہ ہے، ہاں جی قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، چوم لو اسے اور اس کو یعنی اس کا ناظرہ پڑھا دو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھا دو، یعنی ناظرہ کی اہمیت ہے۔ میں یہ مانتا ہوں، آپ بھی مانیں گے کہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں زیادہ تر اس میں ناظرہ کے قائل ہیں، اور جو انگلش اسکول ہیں ہمارے، ان میں تو بعض اسکول ایسے ہیں کہ وہ تو قرآن کے ناظرہ پہ بھی توجہ نہیں دیتے، اور ناظرہ تو دیکھیں ہیں قومی سطح پر ہمارے نصاب تعلیم بھی قرآن کا ناظرہ، پورے قرآن کا ہمارے نصاب تعلیم میں شامل نہیں ہے۔ بچہ 16 جماعت پڑھ جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، لیکن اس کو ناظرہ تعلیم نہیں دی جاتی۔
یہ تو ہم کبھی مسجدوں میں بلا لیتے ہیں، مسجدوں میں بچوں کو بھجوا دیتے ہیں، یا قاری صاحب کو گھر پہ بلا لیتے ہیں، یا آن لائن کلاسز، پیسہ کمانے کے وہ جو طریقے ہیں آپ کے، آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں، لوگ نے اس کو ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ ان لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ ہے، پھر مختلف لوگ جو ہیں وہ آن لائن، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن صرف قرآن کا ظاہر پڑھ لینا یہ تو کافی نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ دور جاہلیت سے زیادہ آج دور جاہلیت ہے، تاریکیاں ہیں، 400 تاریکیاں ہیں، لوگ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے، اپنی حقیقت سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں، اور اپنے مقصد تخلیق سے آگاہ ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا ممبر سے، یہ میں کھلے عام یہ بات کہتا ہوں۔ ممبر سے آپ دیکھ لیں، میں نے 65 سال کی جو زندگی ہے، جو بچپن کو چھوڑ دیں آپ، لیکن جو میں نے بلوغت کے بعد جو ہے، جو نماز جمعہ میں شرکت کی ہے، کسی ایک امام نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، دنیا کو کیوں اللہ نے بنایا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے، اور میں اپنی معراج تک کیسے پہنچوں گا، کسی ایک جمعے میں۔ اب آپ لگا لیں 65 سے آپ 15 سال نکال لیں، چلیں 50 سال رہ گئے، 50 سال میں آپ دیکھیں کسی ایک جمعے میں۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی جمعہ چھوڑا ہو، تو کہیں بھی مجھے نہیں، یہ یاد نہیں ہے مجھے۔ ہوں گے لوگ، لیکن عام طور پہ جو فیس بک کے لوگ ہیں اور جو عام طور پہ ہیں، میں نے بھی آپ کو بتایا ہے، میں بار بار نہیں بتا رہا، ہمیں اعمال کی بات کی جاتی ہے جبکہ بنیاد کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، جبکہ پہلے تو منزل کا تعین کرنا ہے، سفر کرنے سے پہلے سفر کی منزل کا تعین کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی۔ اچھا پھر بہرحال میں کیا اس کا تذکرہ کروں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹو دی پوائنٹ نہیں ہو رہا، جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، کتابوں کا علم، ظاہری علم، جو یعنی قرآن کا درس دینے والے ہیں، زیادہ تر اس میں گرامر کی باتیں ہوتی ہیں، ظاہری علم کی باتیں ہوتی ہیں، جو حقیقت ہے قرآن تو نور ہے، تو یہ تو جو نور والا ہوگا وہ آپ کو سمجھائے گا اس میں۔ قرآن تو یقین کی بات کرتا ہے، جو صاحب یقین ہوگا وہ آپ کو یقین دلائے گا یا کوشش کرے گا اس کی۔ بہرحال چھوڑ دیں ان باتوں کو، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ فصلت جو ہے، اور یہ 7 سورتوں کا ایک جوڑا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہر ایک آیت کو آپ اپنے لیے سمجھیں، اپنے اوپر لاگو کریں، بس یہ میری درخواست ہے۔ اچھا چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کے دونوں جو بنیادی مادہ ہے اس کا، الفاظ کا، وہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ رحمان جو ہے وہ ذات جو اپنی نعمتیں بلا تخصیص مخلوقات پر اور خاص کر انسان کو دے رہا ہے۔ سورج کافر پہ بھی طلوع ہوتا ہے اور مومن پہ بھی۔ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اسلام اور کفر کو بغیر بالائے طاق رکھا ہے، رزق کے ذرائع ہیں، بارش سب پر برستی ہے، اور یہ رحمانیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہوا میں آکسیجن ہے، سب کے لیے ہے، زمین سب کے لیے میوے اگا رہی ہے یا سبزیاں اگا رہی ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ صفت رحمانیت ہے۔ انسان کو پیدا کرنا اور اس کو زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے۔
کوئی بندہ، کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، یعنی اس کی نعمتوں کا انکار کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس سے روکتا نہیں ہے، اس کو رزق دیے چلا جاتا ہے، اس کو اس کا جو تقسیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے دنیا کی، وہ اس کو دیتا ہے، اس میں فرق نہیں آتا۔ یہ صفت رحمان ہے۔ صفت رحیم کا یہ بھی رحمت ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کے عمل کے نتائج، یعنی آپ کو آپ کے عمل کے حساب سے اس کے نتائج ملتے ہیں، یہ صفت رحمانیت ہے۔ اگر کوئی اللہ کو الہ واحد مان لے، جیسا کہ مطالبہ ہے ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یا ابھی جو آیت ابھی آئے گی نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا۔ کوئی اگر اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ ہی کو اپنا کارساز مان لے، اللہ کو اپنی منزل قرار دے دے، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دے، وقف کر دے، زندگی اللہ کے لیے گزارنے کا ارادہ بھی کر لے اور چل بھی پڑے اس راستے پر اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ جو مخلص ہیں، خصوصی رحمتیں ان پر ہوتی ہیں۔ ایک تو رحمت عمومی ہے، ایک رحمت خصوصی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے ان بندوں سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے وعدے کیے ہوئے ہیں اور اپنی نصرت کے وعدے کیے ہیں اور ہر طریقے سے ان کو تسلی دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے، یعنی آپ جو کام کرتے ہیں اس کا وما تفعلوا من خیر، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وقال رب، وہ ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا وہ نعمتیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے تو نعمت کے واپس لینے میں میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ بہرحال تفصیل کا، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی آ جائے گی، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ رحمان اور رحیم، اس میں ایک تو صفت رحمان ہے۔ دیکھیں یہ اب میں اپنے لیے ان آیات کو اپنی طرف مخاطب کر رہا ہوں۔ ایک تو تنزیل ہے، یہ قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ میرے لیے۔ ایک تو یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں جو میں نے ان کے لیے نازل کیا ہے۔ ہم تو نہیں سمجھتے، ایک بات تو بالکل واضح ہے اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم قرآن کو واجبی سے پڑھتے ہیں، واجبی یعنی بس برائے نام، جس کو آپ کہہ لیں برائے نام طور پر اللہ کی کتاب کو، بس اس کا سلوک ہمارا اس کتاب کے ساتھ سلوک جو ہے وہ برائے نام ہے۔ اب جس طریقے سے میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں، اس طریقے سے یعنی آپ نہیں سوچتے، میرا یقین ہے، بہرحال سوچنا چاہیے۔ اچھا، تو ایک تو تنزیل ہے اور پھر رحمان الرحیم ہے وہ ذات۔ رحمان، ہم سب اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سارے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا میرے لیے کی ہے، زمین میں ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہیں، یہ صفت رحمانیت ہے۔
اس کی اب تفصیل میں جاؤں تو اس کا بھی وقت ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں رحمان اور رحیم، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ یہ اس کا بھی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جو آپ کام شروع کرتے ہیں تو اس کو اس نام سے، اللہ کے نام سے شروع کریں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اچھے عمل کی قدر کی جائے گی، رحیم ہے وہ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ او کما قال، قرآن میں ایسی آیت ہے کہ تم جو بھی نیک عمل، اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، میں قدردان کروں گا، قدردان ہوں میں۔ اچھا، تو ایک یہ دونوں باتیں، اب یہ تسلی والی باتیں ہیں ساری۔ رحمان، دیکھیں صفت رحمان کے تحت تو مجھے ساری نعمتوں سے میں استفادہ کر رہا ہوں۔ پیدائش میری دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں مجھے 9 مہینے تک مسلسل پالا اور مجھے غذا دی، یہ تو آپ مانتے ہیں نا۔ وہ ایک چھوٹے سے جراثیم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک بچہ بنا دیا، اس کو انسانی شکل دے دی۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، گزشتہ صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ماں کے پیٹ سے جب ہم باہر نکلے تو ماں کے سینے سے میری غذا کا انتظام کر دیا، یعنی نازک کلی ہوتی ہے بچہ، اور وہ اس وقت وہ یعنی ہم جو معمول کی غذا استعمال کرتے ہیں وہ تو نہیں کر سکتا، نہ چکن بریانی کھا سکتا ہے، نہ ٹکا بوٹی کھا سکتا ہے، اس کے منہ میں دانت ہی نہیں ہوتے، تو بس صرف یعنی لیکوڈ دودھ جو بہترین غذا ہے، ماں کے بچے کی پہلی غذا جو ہے ماں کا دودھ ہے۔ آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے تو وہ غذا تھوڑی سی یعنی ٹھوس غذا کی طرف پھر ماں لے آتی ہے اسے۔ تو یہ رحیم ہے، یہ رحمان ہے، یہ صفت رحمان کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کافر کا بچہ ہو یا مسلمان کا بچہ ہو، سب کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے۔ اچھا، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور حق کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس میں تمہارے لیے کافی ہوں، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے دیکھیں، ہم نے جو ہے رب سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم اللہ کے بندے نہیں بن رہے، ہم ہیں حرص و حوث کے بندے، نفسانی خواہشات کے بندے ہیں۔ ہمارا معبود اس وقت اللہ نہیں ہے، جبکہ ہمیں ایک اللہ کو معبود بنانا چاہیے تھا۔ ابھی آ رہا ہے یہ مضمون، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری آیت ہے، میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ جو بھی ہم قرآن پڑھیں گے وہ اپنے لیے آپ سمجھیں۔ اب مثال کے طور پہ بشیرم و نذیرن فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، یہ بشارت دیتا ہے، ڈراتا ہے، بس منہ موڑ لیا اکثر ان میں سے، اکثر لوگوں نے، فهم لا يسمعون، اب وہ سن کے نہیں دے رہے۔ اب یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یا تو ہم دل کے کانوں سے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، لیکن ہم تو نہیں سنتے، اس بات میں تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اعراض کر لیا اکثر اس میں، اور یہ اب سنتے نہیں ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم. یہ کتاب خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے اتری ہے. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون. ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.